السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا یہ کورس جاری ہے، اور کل الحمدللہ آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، شفاعت کے بارے میں بتایا گیا، اور آپ لوگ کل آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ہم آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اللہ کا تعارف پڑھ رہے تھے، اور یہ تعارفی جملوں کے درمیان شفاعت کا باب یا شفاعت کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہو سکتا ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آیت الکرسی ایک اعظم الآیہ ہے۔ سب آیتوں میں، قرآن کی جتنی مکمل آیتیں ہیں ان آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے، اور یہ عظیم آیت اس لیے ہے کہ اس آیت کے اندر توحید کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے 5 صفتی نام کا یہاں پر ذکر کیا گیا، تو اس اعتبار سے یہ آیت اعظم الآیہ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ توحید کے بارے میں بات بتائی جا رہی تھی، تو درمیان میں یہ شفاعت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو اس سے پہلی والی جو آیت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اسی کا مالک اللہ ہی ہے، اور ساری کائنات کا چپا چپا اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو لہذا اس کو منانے کے لیے، اس تک جانے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے ہم۔ کسی سفارش کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی سفارشی جا کر اللہ کو یہ بول دے کہ فلاں بندے سے میں راضی ہوں، آپ اس کو جنت میں ڈال دیں، فلاں بندے سے میں ناراض ہوں، اس کو تو جہنم میں ڈال دے۔ یہ کب کرتا انسان؟ جب کہ سامنے والا اس سے کمزور ہو، اور اللہ رب العالمین تو سارے جہاں کا قدرت والا ہے، سارے جہاں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر سفارش کا ذکر آیا، اس اعتبار سے یہاں پر شفاعت کا ذکر آیا کہ اللہ رب العالمین ایسا بڑا مالک ہے کہ اس کے سامنے فرشتے بھی بات کرنے سے ڈرتے، اس کے سامنے انبیاء کرام بھی بات کرنے سے ڈرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بتایا گیا شفاعت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، مناسبت سمجھ میں آئے گی کہ ایک آیت کے ٹکڑے کے بعد جو دوسری آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے مالک ہونے کا ذکر کرے، پھر اس کے بعد شفاعت کا، کہ اس کی ملکیت میں، اس کی قدرت میں، اس کی بادشاہت میں کسی کا بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، کون کر سکتا سفارش؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں اپنی مرضی سے آ کر ہم کو نہیں بولیں گے کہ تم فلاں کی آپ ان کی سفارش کر دو، نہیں، ہم جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے شفاعت کا باب سمجھنا یہ بھی ایک عقیدے توحیدی کی تعلیم ہے، کیونکہ شفاعت کا حق جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کل کہ قل للہ الشفاعت جمیعا، کہ اللہ ہی کے لیے تمام قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لیے زیب ہے، اللہ ہی حقدار ہے شفاعت کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بطور اعزاز، بطور احترام کچھ انبیاء کرام کو، کچھ پیغمبروں کو، کچھ فرشتوں کو، کچھ نیک صالحین لوگوں کو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو موقع دیں گا کہ تم فلاں فلاں لوگوں کی سفارش کرو۔ یہ تو ہوا یہ لوگوں کے لیے اعزاز جو شفاعت کر رہے ہیں، اور جس کی سفارش کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے؟ تو ان کو کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ یہ لوگوں کو فائدہ یہ ہے کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزلٹ مقدر کر دیے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، اور صلحاء نیک لوگوں کے ذریعے ان کو نکلوا رہا، تو ان کو فائدہ پہنچ رہا، جس کی سفارش کر رہی ان کو فائدہ پہنچ رہا، اور سفارش کرنے والے کی سفارش کرنے والوں کی احترام کرنا مقصود ہے۔ اچھا، کل آپ کو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ شفاعت کے سلسلے میں ہمارے امت مسلمہ میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی، جن کو وہ غلط فہمیوں کو سمجھنا اور ان کی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا، ہم مسلمان لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے شفاعت کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو کچھ ایسا مقام عطا کرتا جس کا اللہ کی ذات پر ایسا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات مانیں گا۔ لہٰذا اگر کوئی نیک
یا ولی اللہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بولیں گا کہ فلاں کو جو ہے آپ فلاں سے آپ راضی ہو کر جو ہے جنت میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو کے جنت میں ڈال دیں گا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بخش دیں گا۔ تو یہ جو تصورات آج مسلمانوں کے جو ذہن میں ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کل بات بتائی گئی تھی کہ جو سفارشی ہوگی، کچھ لوگ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، لیکن کون لوگ سفارش کریں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، ٹھیک ہے۔ اور کون لوگ کریں گے؟ نیک لوگ کریں گے۔ تو ہم کو معلوم نہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم ظاہر کو دیکھ کر تو بول دیتے کہ یہ صالح لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے، لیکن باطن کا حال جو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کا باطن کیسا ہے، ان کی جو نیکیاں ہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں صالح شخص جو ہے، فلاں نیک شخص جو ہے، یہ جو ہے سفارشی ہوگا کل قیامت کے دن، تو یہ جو ہے یہ غیب کا جو ہے دعویٰ ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ سمجھ رہے ہم کہ شفاعت کے تعلق سے کچھ لوگ بہت زیادہ امیدوار نظر آتے کہ انہوں جو ہے ہماری سفارش کریں گے، وہ سفارش کرتے کی نہیں کرتے کی وہ بات کی بات ہے، آخرت کا مرحلہ رہا، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ چند کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا۔ جو یہ عقیدہ رکھ رہا کہ فلاں شخص یا فلاں بابا، فلاں صالح شخص، ٹھیک ہے، انہوں میری جو ہے سفارش کریں گے، وہ کرتے نہیں کرتے وہ تو آخرت میں معلوم ہوگا، لیکن یہ عقیدہ رکھنے والوں کے تعلق سے دنیاوی اعتبار سے چند کبیرہ گناہوں کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا۔ وہ کیا کیا کبیرہ گناہ ہیں؟ تو سب سے پہلے گناہ یہ ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے دنیا کی مثالیں گھڑنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے؟ دنیا کی جو ہے مثالیں گھڑنے لگتا۔ مثال کے طور پر یہ بولتا کہ دیکھیے سفارش کی ضرورت کئی کو پڑتی ہے ہم کو، کہ دنیا میں کوئی افسر ہے یا دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، اب ڈائریکٹ ہم بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتے، اب بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو اس کے وزیروں کی ضرورت پڑتی، ہاں اس کی جو ہے دربار کی جو ہے درباریوں کی جو ہے ضرورت پڑتی، ہم اس کو بولیں گے، وہ جا کے جو ہے وزیر کو بولیں گا، اور وزیر جا کر جو ہے بادشاہ کو بولیں گا۔ تو دنیا کے بادشاہ کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے رائٹ ہینڈ سے دنیا کے بادشاہ تک بات پہنچانے کے لیے ہم کو کئی ذرائع اپنانے پڑتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کی چھوٹی موٹی سلطنت کا بادشاہ ہے، اور اللہ رب العالمین تو ساری کائنات کا رب ہے، اب اس تک بات پہنچانا ہے، اس تک میری عرضی پہنچانا ہے، اس تک میری درخواست پہنچانا ہے، تو کیسا پہنچے گی؟ اس کے لیے بھی جو ہے کچھ وسیلے کی ضرورت ہے، کچھ سفارشی کی ضرورت ہے۔ تو لوگ اس قسم کی جو ہے مثال بیان کرتے۔ تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ جو مثال بیان کرتے، کیا یہ مثال صحیح ہے؟ کیا اللہ کی ذات پر یہ مثال فٹ ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہم یہ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ برے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ تم اللہ کے لیے جو ہے مثالیں بیان مت کرو کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا بادشاہ کو، دنیا کے بادشاہ کو جو ہے وزیروں کی ضرورت پڑتی، اس کے کچھ رائٹ ہینڈز رہتے، اس کے تختے کو سنبھالنے کے لیے، اس کی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے بہت سے جو ہے کام جو ہے کرتے لوگ، تو ویسے جو ہے اللہ رب العالمین کو جو ہے ساری کائنات کو چلانے کے لیے جو ہے کچھ رائٹ ہینڈز کی ضرورت رہتی، کچھ لوگوں کی جو ہے ہم ان کو سنا دیں گے، انہوں جا کے اللہ کو سنا دیں گے۔ تو یہ دنیاوی مثال، دنیاوی بادشاہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس پر ہم یہ مثال فٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ خالق اور مخلوق کا کوئی میچ ہو سکتا کیا؟ بولیے آپ، ایک مخلوق ہے اور ایک خالق ہے، تو کیا ہم مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دے سکتے؟ کیا نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کی کلاسز میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک مخلوق کے درمیانی کئی طرح کا فرق پایا جاتا۔ ایک ہی انسان کے اندر ایک ہی گھر میں 5 افراد ہیں، 5 بھائی بہن ہیں، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اخلاق کے اعتبار سے، ان لوگوں کے اندر موجود صلاحیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ کوئی بچہ جو ہے میکس پسند، کسی بچے کو سبجیکٹ، کسی بچے کو جو ہے انگلش پسند، کسی بچے کو جو ہے دینیات پسند۔ تو ایک ہی گھر کے اندر مختلف قسم کے مزاج کے جو ہے بچے پائے جاتے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر مختلف جو ہے بچوں کے جو ہے نظریے پائے جاتے ہیں، الگ ان لوگوں کا جو ہے مزاج الگ ہے، یہ لوگوں کی جو ہے دکھاوٹ الگ ہے، یہ لوگ دکھتے ایک دوسرے سے الگ۔ تو ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی بھائی بہنوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے تو کوئی جو ہے پس قد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مخلوق کے جو فنگر پرنٹس ہے وہ بھی الگ ہیں، ہر مخلوق کے، ہر انسان کے فنگر پرنٹس بھی الگ ہیں۔ تو ایک انسان جو، ہم بھی انسان ہیں، میرے کو بھی 2 ہاتھ پیر جو ہے دیے اللہ تعالیٰ، دل گردے یہ سب دیے، ایک سامنے والے انسان کو بھی 2 آنکھ، ایک ناک جو ہے، ایک منہ دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، لیکن اس کے باوجود مزاج میں اختلاف، اس کے باوجود دکھائی دینے میں اختلاف۔
تو جب ایک مخلوق کے اندر اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں تو بتائیے وہ مخلوق خالق کے ساتھ ہم کیسی تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ایک مخلوق کے اندر یہ ہے تو ہم یہی مخلوق کو سامنے رکھتے ہوئے خالق سے مشابہت دے سکتے کیا؟ جیسے ایک مخلوق کو ضرورت پڑتی ویسے ہی نعوذ باللہ خالق کو بھی ضرورت پڑتی نہیں، ہم یہ بات نہیں بول سکتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری بات یعنی میرے لیے جو ہے مثالیں دنیا کی جو ہے دنیا کی مثالیں مت دیو، یعنی اللہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ کو سمجھانے کے لیے ہم کو دنیا کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین، اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم مخلوق کو جو ہے خالق کے مشابہ نہیں دے سکتے۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی جو ہے آپس میں جو ہے مشابہت نہیں دے سکتے، مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم جو ہے مشابہ قرار نہیں دے سکتے، سیم ٹو سیم نہیں بول سکتے۔ ٹوئنس بچے بھی ہیں لیکن سیم ٹو سیم نہیں رہتے، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جاتی، 19-20 کا جو ہے فرق رہتا۔ تو مخلوق اور خالق کے درمیان اتنا بڑا جو ہے فرق، تو ہم کیسا جو ہے ایک خالق کو سمجھانے کے لیے ایک مخلوق کی مثال ہم کیسا فٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم مثال نہیں دے سکتے۔ اب پھر یہ سوال ہوتا کہ پھر ہم اللہ کو سنائیں کیسا اپنی عرضی؟ اللہ کو ہم اپنا جو ہے مدعا سنائیں کیسا؟ ہم اپنے اللہ کو جو ہے اپنی جو ضرورت ہے وہ کیسا سنائیں؟ کیا اللہ کو سنانے کے لیے کسی کی بھی واسطے کی ضرورت ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو ہے بتایا گیا تھا آپ کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے مجھ سے متعلق پوچھے تو آپ کیا ہے بول دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ تو آپ کو بتایا گیا تھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جہاں پر رمضان مبارک کے متعلق جو غالباً 285 کے اوپر کچھ ہے یہ آیت۔ تو بتایا گیا تھا آپ کو کہ جہاں کہیں بھی سألہ کا لفظ آتا تو وہاں پر فوری بات جو ہے قل آتا، جیسے یسألونک عن الخمر تو آپ کہہ دیجئے بلکہ قل کا جو ہے لفظ آتا۔ لیکن اللہ رب العالمین جب دعا کے متعلق مجھ سے بندے پوچھے تو قل کا لفظ بھی نہ لائیں، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اتنا قریب ہے کہ اس میں کسی ذریعہ واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم اللہ کو سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے نحن اقرب من حبل الورید، کہ ہم اپنے بندے سے جو ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ بادشاہ کی جو مثال دے رہے ہیں، بادشاہ سے ملاقات کے لیے آپ کو جانا پڑتا، میٹنگ اٹینڈ کرنا پڑتا، وقت لینا پڑتا، کیونکہ بادشاہ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، بادشاہ ایک ہی وقت میں جو ہے دنیا کا بادشاہ ایک ہی وقت میں ایک ہی سن سکتا، اس لحاظ سے اس کے وقت میں کمی ہو سکتی۔ لیکن ہمارا رب العالمین ایک ہی وقت میں ساری دنیا کی جو ہے بات سن رہا، بادشاہ تک جانے کے لیے آپ کو چل کر جانے کی ضرورت پڑتی، لیکن میرا اور آپ کا رب ایسا ہے کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے ہم کو چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خالی جو ہے زبان کو ہلائیے، زبان سے جو ہے اللہ کو یاد کیجئے، اسی زبان کو حرکت میں لائیے، زبان سے جو ہے دعا کیجئے، فوری جو ہے پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جو بادشاہ اتنا قریب ہے، کائنات کا جو رب ہے وہ خود بتا رہا کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اب وہ جو رب اتنا قریب ہے، اب اتنے قریب کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت رہتی کیا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہے۔ جو میرے بازو بیٹھی ہوئی میری بہن ہے، میری بازو بیٹھی ہوئی میری بیٹی ہے، اب اس کو بات بننے کے لیے کیا میرے کو کسی تیسرے کا واسطے کی ضرورت پڑتی کیا؟ میں یہاں پر بول دوں وہ سن لیتا۔ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب ایسی ذات کو سنانے کے لیے، ایسی ذات سے میرے کو مانگنے کے لیے کسی واسطے کی، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک عقیدہ جو خراب ہوتا وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے اللہ کو سمجھانے کے لیے کیا کرتے۔ تو بات یہ بتائی جا رہی تھی، جی بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو رب اتنا قریب ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما دی کہ میرے لیے جو ہے مثالیں بیان نہ کرو۔ اگر ہم اللہ کو سمجھانے کے لیے اگر دنیا کی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو پھر اس آیت کے ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کرو اور ہم مثالیں بیان کر رہے ہیں دنیا کے بادشاہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو گویا اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بڑا نقصان ہوتا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ شفاعت کا جو امیدوار ہے کہ میں جو ہے فلاں سے جو ہے انہوں میری جو ہے سفارش کر دیں گے، تو ہم اپنی خودی سے اپنی طور پر یہ طے کر لے رہے ہیں کہ یہ شخص میری سفارش کر سکتا۔ ہم کون ہوتے یہ طے کرنے والے کہ انہوں جو ہے سفارش کریں گے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ بات کا جو ہے علم اللہ ہی کو ہے کہ کون جو ہے شفاعت کریں گا، کون نہیں کریں گا، تو ہم اپنی طور پر کسی کو کیسا یہ جو ہے بول سکتے، طے کر لیتے کہ یہ شخص جو ہے ہماری جو ہے سفارش کریں گا، تو یہ غلط بات ہے۔ تو دوسرا جو نقصان یہ ہے کہ ہم خود اپنے سے یہ بات طے کر لے رہے کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی جو ہے شفاعت کے منصب پر فائز ہیں،
ٹھیک ہے، وہ شفاعت جو ہے کریں گا، حالانکہ اس بات کا علم جو ہے سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر میں بولوں کہ فلاں جو ہے سفارش ہی کریں گا تو کیا ہمارے کو غیب کا علم ہے؟ یا پھر جس کو ہم بول رہے ہیں کہ انہوں سفارش کا علم کر رہے ہیں تو کیا انہوں ہمارے کو بولے کہ میں جو ہے کل تمہاری جو ہے سفارش کروں گا؟ یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہیں، نہ میرے کو غیب کا علم ہے، اور جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں جو ہے جا کے میری سفارش کریں گے، انہوں بھی میرے کو نہیں بولے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بولے کہ میں تمہاری جو ہے سفارش کروں گا، ہاں معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بولے کہ ہم کو کہ میں تمہاری جو ہے سفارش کروں گا، یہ خبر میں جو مدفون جو بھی نیک بزرگ ہے انہوں بولے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، آؤ میرے کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کروں، کوئی بھی نہیں بولے۔ تو لہٰذا یہ بولنا یہ کیا ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو بول رہا ہے، یا تو یا اپنے آپ کو غیب کا علم بول رہے ہیں، یا پھر سامنے والے کو ہم جو ہے غیب کا علم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی جو ہے گناہ کا ہم مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب یہ ہو رہے ہم کہ ہم اس بات کا جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں جس کا ہمارے کو علم ہی نہیں ہے، ہمارے کو معلوم ہی نہیں کہ انہوں سفارش کرتے یا نہیں کرتے، اور اگر میں یہ عقیدہ رکھ لی انہوں کر رہے ہیں تو پھر یہ علم کہاں سے آ رہا؟ تو غیب کے علم کا میں دعویٰ کر رہی ہوں، اور یہ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو دوسرا گناہ ہو گیا، اور تیسرا گناہ یہ کہ میں جو ہے شفاعت کا امیدوار جو بھی ہے، یعنی فلاں زید ہے سمجھیے، وہ جو ہے کسی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں زید کے انہوں جو ہے میری سفارش کریں گے، تو سفارش کرنے والا کیا کرتا؟ اب خود ایسا توکل کرتا جیسا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، یعنی اتنا یقین رہتا کہ انہوں میری سفارش کریں گے، جیسا اللہ تعالیٰ میرے کو جنت میں ڈال سکتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ میرے کو جہنم سے بچا سکتا ہے، ویسے ہی یہ بزرگ یہ ولی میرے کو کیا کریں گے؟ جنت میں لے جائیں گے، ایسے ہی میرے کو جہنم سے جو ہے بچائیں گے۔ تو جیسا توکل میرے کو اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے تھا، ویسا توکل فلاں بابا پہ کر رہے ہیں، ہم فلاں ولی اللہ پہ کر رہے ہیں، تو توکل میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کر رہے ہیں۔ تو توکل کا حق اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہے تو اللہ کے اوپر جو ہے بھروسہ کرو، وَتَوَكَّلُوا اللَّهُ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ کہ تم جو ہے ایسے حی ذات کے اوپر جو ہے زندہ ذات کے اوپر تم توکل کرو جس کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں۔ اور ہم یہ ولی اللہ کے اوپر ایسا جو ہے بھروسہ کر رہے ہیں جس کو موت بھی آ گئی، ہاں اسی لیے تو جو ہے خبر میں جو ہے مدفون ہے، وہ الگ بات ہے کہ خبر کی زندگی میں زندہ ہے، وہ ہم ان کی زندگی کو جو ہے محسوس نہیں کر سکتے۔ تو تیسری خرابی کیا رہی کہ ہم جس کے متعلق یہ سوچ رہے کہ انہوں سفارش کریں گے تو ان کی ذات کے اوپر ہم ایسا توکل کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، ہم ایسا یقین کرتے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں میں کو جنت میں بھجا دیں گے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بلکہ جو جملے نکالتے ہیں کہ انہوں ہم کو جو ہے جنت میں ڈالیں گے، تو جنت میں ڈالنے اور جہنم سے بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو وہ توکل ہم کس پہ دے رہے ہیں؟ سفارشی والوں پہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑا عظیم گناہ ہم سے ہو رہا، ٹھیک ہے، ہم سے مراد جو اس گناہ میں جو ہے ملوث ہیں۔ اور چوتھی بات کہ ہم دیکھیے پھر کیا کرتے، جب ہم کو یقین ہوتا کہ انہوں ہم کو جنت میں لے جانے والے انہوں ہیں، فلاں بابا ہیں، ان کی سفارش سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ہم کیا کرتے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے، وہ درگاہ میں جو ہے مدفون ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے، ان کو خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز کرتے، ان کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے، ان کو خوش کرنے کے لیے منتیں مانگتے تاکہ انہوں خوش ہو کے ہمارے کو جو ہے جنت میں ڈال دیں۔ زندہ رہے بھی تو ان کی جو ہے اگر فلاں زندہ شخص ہیں وہ بڑے نیک ہے، ارے انہوں سفارش کرتے، بلکہ ان کی جو ہے آؤ بھگت کرتے، پھر ان کے مر جانے کے بعد ان کے خبر پہ جو ہے چراغاں کرتے، ان کے مر جانے کے بعد پھولوں کی جو ہے چادریں جو ہے ان کے پچڑاتے، عرس کرتے، دھاگے باندھتے، غسل وغیرہ دیتے، ہاں درگاہ وغیرہ کو، تو یہ کس لیے دیتے؟ تاکہ انہوں ہم کو جو ہے ہماری سفارش کر سکیں۔ تو یہ ساری جو عبادتیں ہیں، نظر ماننا، ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ صدقہ خیرات وغیرہ دے دینا، یہ سب کام اللہ کے لیے ہے۔ ہم کیا پڑھتے سورہ فاتحہ میں؟ دیکھیں دن بھر میں ہم 17 مرتبہ 17 اتنی مرتبہ جو ہے ہم کیا کرتے؟ صرف فرض نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی عبادت کا مستحق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، تو پھر یہ بیچ میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جب کہیں پر بھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ، چاہے وہ بریلوی حضرات کا رہنے دو، چاہے وہ کسی اور مسلک کا رہنے دیجئے، ترجمے میں یہی بات رہتی کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے، ہم تیری ہی جو ہے تجھ ہی سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب مدد ہم انہی سے طلب کرنا ہے تو بیچ میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟
تو شیطان ایسا مزین کر دیا کہ نہیں ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں بول سکتے، لہٰذا ان سے مانگو. تو وہی بات آ گئی کہ خالق کو سمجھانے کے لیے ہم مخلوق کی مثال نہیں بیان کر سکتے. تو تیسرا نقصان کہ کسی خالق جو ہے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ سفارشی کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے نزدیک ہے، وہ بھی معلوم نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ انہوں سفارش کریں گے، بلکہ تو وہ سفارش کو خوش کرنے کے لیے نظریں چڑھا رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے صدقہ خیرات وغیرہ ہم دے رہے ہیں، دنیا مننے کے بعد بھی جو ہے نام سے جو ہے چراغاں وغیرہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری عبادتیں جو ہے اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، ہم اس کے علاوہ جو ہے شرک کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ گناہ پایا گیا. اور اس کے بعد ہوتا کیا آگے دیکھیے. اب جب کسی کے تعلق سے پانچواں جو نقصان ہوتا وہ یہ کہ جب کسی کے تعلق سے میں یہ سوچ لوں کہ انہوں آخرت میں میرے کو جب جنت میں ڈال سکتے، جب آخرت میں میرے کو جہنم سے بچا سکتے، جو بھی سفارش ہے ایکس وائی زیڈ، انہوں جب میرے کو جو ہے جنت میں بھجا سکتے، انہوں میرے کو جو ہے جہنم سے بچا سکتے، آخرت میں میرے کو بچا سکتے، تو پھر دنیا کی مشکلیں کیوں دور نہیں کر سکتے؟ لہٰذا آج جتنے بھی لوگ درگاہ پرست ہیں، جو درگاہوں میں جانے والے ہیں، یہ لوگ کیا بولتے؟ جب انہوں آخرت میں ہمارے کو شفاعت دے سکتے، آخرت میں انہوں ہمارے کو جنت میں ڈال سکتے، تو دنیا کی مصیبت ہٹانا ان کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ جب وہ اتنی بڑی گھبراہٹ، قیامت کی ایسی بڑی گھبراہٹ کہ وہ گھبراہٹ کے بارے میں حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ لوگ ایسا ایسا پھریں گے، ہاں لوگ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے جو ہے بھاگیں گے، لوگ برہنہ حالت میں رہیں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برہنہ حالت میں رہیں گے تو وہاں پر مرد بھی رہیں گے، خواتین بھی رہیں گے، ایسا کیسا؟ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ ایسی گھبراہٹ رہیں گی کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکیں گا، یعنی سب لوگ برہنہ رہیں گے، عورت بھی بہیں گی وہاں پر، مرد بھی رہیں گے، بچے بھی رہیں گے، پورے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک رہیں گے لوگ، لیکن اتنی گھبراہٹ میں رہیں گے کہ ان کو ہوش نہیں رہیں گا ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے. تو ویسی گھبراہٹ میں جب یہ لوگ ہمارے بابا، ہمارے ولی، ہمارے ولی اللہ جب کام آ سکتے، تو دنیا کی گھبراہٹ میں کیوں کام نہیں آئیں گے؟ جب اتنی بڑی مشکل ہمارے سروں سے جو ہے ہٹا سکتے نا، تو دنیا کی مشکل کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ لہٰذا دنیا بھی مانگنا ہے تو ان سے مانگو. تو یہ بڑا یہ جو ہے خالی شفاعت کے باب کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے دیکھیے لوگوں کے اندر شرک کس قدر جو ہے آتے جا رہا. اب اگر ہم ان کو سمجھانا جائے تو یہ ایک بات بولتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کیسا ملیں گے، وہ اتنا بڑا خالق ہے، اس سے ملنے کے لیے ہم کو میٹنگ کرنا پڑتا، اس کو جتنا وہ بڑا ہے لیکن اس سے ملاقات کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے ہم کبھی بھی جا سکتے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب سے ہم پیدا ہوئے مرے دم تک، مرنے سے پہلے بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے جو ہے رجوع ہو سکتے. تو اس کے لیے کوئی جو ہے جگہ کی، کوئی جو ہے وسیلے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. تو الغرض جو یہ شفاعت کا جو امیدوار ہے کہ فلاں جو ہے میری سفارش کر دیں گا، تو اس کے ذہن میں یہ آتا کہ انہوں آخرت کے مسائل جب حل کر سکتے ہیں تو دنیاوی معاملات کیوں نہیں حل کر سکتے؟ لہٰذا ان کو مشکل کشا مانو، لہٰذا ان کو حاجت روا مانو، انہی کو جو ہے اپنی دعائیں سناؤ، انہی کو جو ہے اپنی فریاد سناؤ. تو یہ بڑی غلطی ہو رہی. آج دیکھیے لوگ درگاہوں پہ جا کے دھاگے باندھ رہے ہیں، ہاں درگاہوں پر جا کر دیکھیے لوگ منتیں مان رہے ہیں، لوگ درگاہوں پہ جا کر جو ہے پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کی جو ہے کوششیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر یہی چیز اگر یہ لوگ اللہ سے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بولنے والا بھی نہیں ہے کہ انہوں میرے سے مانگے، بلکہ اب ہم کو دوسروں کو بولنا پڑتا فلاں بابا کے پاس گئی تھی میں جو ہے اتنا بکرا جو ہے ذبح کری. اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کریں گا. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے دعا کے سلسلے میں. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں جو ہے نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اس دور میں جو ہے پانی کی قلت ہو گئی، بارش قحط سالی کا زمانہ ہو گیا، بارش نہیں آ رہی تھی. تو سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں میدان، کیونکہ بارش کا جب نزول نہیں ہو رہا تو کیا کرنا ہے، ایک کھلے میدان میں سب لوگ آ کے جو ہے دعا پڑھنا ہے بارش کے نزول کے لیے، جس کو ہم کیا بولیں گے، دعائے استسقاء، جس میں بارش کو طلب کی جاتی. تو سب لوگ جمع ہوئے اور آ کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے جب چاہے بات کر لیتے تھے. لہٰذا جب بات کریں تو بولے کہ تمہارے یہ پبلک میں، یہ بنی اسرائیل قوم میں ایک ایسا نافرمان ہے جو 70 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا، تو لہٰذا اس بندے کو ہٹاؤ تو ہم بارش کو نازل کریں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے. لہٰذا اعلان کرے کہ کون ہے وہ جو 70 سال سے اللہ کی جو ہے نافرمانی کر رہا. لہٰذا وہ یہاں سے اس جو ہے گروپ سے ہٹ جائیں گا، اس قوم سے ہٹ جائیں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے بارش کو نازل کریں گا. اب وہ دل ہی دل میں ڈر گیا، وہ دل ہی دل میں چھپ گیا، اگر میں نکلا تو پوری قوم کو معلوم ہو جائے گا، اب اگر میں مانگوں گا تو سب کو معلوم ہوگا. تو اس نے کیسے انداز میں مانگا ہوں گا، دیکھیے اس وسیلے کو، اس سفارش کے باب کو سمجھنے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ نہ گڑ گڑایا وہ شخص،
کیونکہ گڑ گڑایا تو سب کو معلوم ہو جاتا، نہ وہ بندہ بنی اسرائیل کا وہ شخص ہاتھ اٹھایا کیونکہ ہاتھ اٹھایا تو بھی سب کو معلوم ہو جاتا، نہ ہی اس نے ہونٹ کو ہلایا، اگر وہ ہونٹ کو بھی ہلایا تو سامنے والا معلوم ہو جاتا، نہ اس نے رویا، نہ اس نے جو ہے اپنی گردن کو جھکایا، نہ اس نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، بس دل ہی دل میں چھپ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ جو ہے اس کام سے جو ہے باز آ جاؤں گا، اب شرمندگی تھی اگر میں ہٹ جاؤں گا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے 70 سال سے جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا، تو لہٰذا تو میرے کو معاف کر دے۔ دل میں کیا دعا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا قبول کی کہ فوری جو ہے بارش کا نزول ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، اچھا اس پہ ہم 1 منٹ رک کے سوچئے، کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی سفارش کی، یا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کونے میں جا کے کہ موسیٰ وہ میں چھوں، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے نا کہ میری مغفرت کر دیں، نہ ایسا کہیں پر بھی ہم کو نہیں ملتا، بس وہ دل ہی دل میں چھپ کے دعا مانگی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے رب کو جو ہے زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم دل ہی میں چھپ کے بغیر کسی دعا کے آداب کی رعایت کیے بغیر بھی اگر ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو وہ بھی جو ہے دعا قبول ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہاں دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول نے آداب بتائے کہ آپ جب مانگ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ محسوس ہونا کہ ہم محتاج ہیں۔ سجدے میں ہم دعا کریں گے تو یہ احساس ہونا ہم کو کہ ہم محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزی کو، ہماری اس محتاجگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کریں گا، تو یہ ہمارے لیے آداب سکھلائے گئے۔ لیکن کبھی کبھی اس آداب کے بغیر بھی اگر ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی جو ہے قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ بارش ہو گئی، وہ بندہ ہٹا بھی نہیں، تو اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے تو لہٰذا کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ ہٹا بھی نہیں تو آپ بارش بھی نازل کیے، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے، فرمائے کہ وہ بندہ جو ہے ہم سے توبہ کر لیا اور میں جو ہے ان کی توبہ قبول کیا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ وہ بندہ توبہ کر بھی لیا اور آپ قبول بھی کر لیا، ایسا کیسا وہ تڑپ کے جو ہے دعا کیا، ایسے کن الفاظ میں کیا، وہ بندہ ہے کون، اللہ تعالیٰ میرے کو کم سے کم وہ شخص تو بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 70 سال سے جب میری نافرمانی کر رہا تھا تب میں نے اس شخص کو نہیں بتایا، اور اب جب وہ میری فرما برداری کرنے کا عہد و پیمان لے لیا، اب میں اس شخص کو کیوں بتاؤں؟ تو یہ ہے میرا رب، میرا اور آپ کا رب ایسا ہے کہ اس کو بلانے کے لیے، اس کے واسطے کے لیے، ہاں اس سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی، کسی جو ہے ذریعے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنا کہ یہ جب دنیا کے مسائل جو حل کر سکتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں بھی جو ہے مسائل کو حل کریں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب آگے دیکھیے اور کیا نقصان ہوتا، ایک نقصان یہ ہوتا کہ جیسی عظمت ہم کو اللہ کی کرنا چاہیے تھی، جو عزت اللہ رب العالمین کی کرنا چاہیے تھی، جو کبریائی اللہ کی جو بیان کرنا چاہیے تھا، ویسے ہی کیا کرتے انسان، وہ جو سفارشی ہے ان کی کیا کرتے ہیں، ویسے ہی تعریف کرتے، ویسے ہی ان کی عظمت بیان کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی جو لوگ سفارش کے جو ہے بولتے کہ انہوں سفارش کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی تقاریر میں قرآن کی آیتیں کم رہیں گی، احادیث کم رہیں گی، ان کے بزرگان دین کے واقعے بہت زیادہ ملیں، انہوں ایسا کرے تھے، انہوں ویسا کرے تھے، انہوں ایسا، یہ سب باتیں بیان کرنے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن اور آیت اور احادیث کے ذریعے بات کو واضح کر دیں، ہاں اس کو سمجھانے کے لیے ہم واقعے بیان کر سکتے ہیں، آیت اور حدیث کو سمجھانے کے لیے ہم مختلف قسم کے جو ہے واقعے بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو واقعہ جو اللہ کو جو عزت دینی تھی، اللہ اور اس کے رسول کو جو بات عظمت بیان کرنی تھی، وہی عظمت اپنے جو ہے پیروں کو دیتے، اپنے جو ہے مرشدوں کو دیتے، اپنے اولیاء کرام کو دیتے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی تعظیم میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی جلالت میں ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو شریک کر دے رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے بھی نہیں۔ جو مقام اماں ان کو نہیں بولنا بھائی، انہوں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کرتے، اور ایک جو بڑا نقصان ہوتا ہے یہ کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے اولیاء کرام کو، اور ان کی ناراضگی سے جو ہے ایسا ڈرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ ان کو جو ہے ناراض کرنا چاہیے، اماں اگر ہم 11ویں نہیں کریں گے، اماں اگر ہم کنڈے نہیں کریں گے تو انہوں ناراض ہو جائیں گے، اگر انہوں ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے بلائیت آتی، تو یہ کام کرنے سے اگر ہم جو ہے فاتحہ نہیں دلائیں گے تو انہوں ہمارے سے ناراض ہو جائیں گے، انہوں ناراض ہو جائیں گے تو ہماری دنیا چلے جاتی۔ تو ہم اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے ایسا ڈرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم کو ڈرنا چاہیے تھا اللہ کی ذات سے کہ وہ جو ہے ہمارے سے ناراض ہو جائیں گا، میرے کون سے عمل سے، میرے کون سے جو ہے کلمے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گا، یہ ہمارے دل میں فکر رہنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ شفاعت کے باب کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے ایسا ڈر ہم پال لیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے عرس میں نہیں جائیں گے، اگر ہم عرس نہیں کریں گے، اگر ہم جو ہے ان کے نام پہ نذرانے نہیں چڑھائیں گے تو انہوں ناراض ہو جاتے۔ اب اگر انہوں ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا چلے گئی، اب دنیا چلے گئی تو پھر آخرت بھی چلے جاتی ہمارے سے، تو لہٰذا ان سے ایسا ڈر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈر ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو ہم راضی کر رہے ہیں ان کو، جو ان سے جو ہے ناراضگی سے جو سا ڈر رہے ہیں ہم، ویسا ڈرنا اللہ تعالیٰ سے ہے۔
ویسی جیسا آج ہم اولیاء کرام سے جیسی محبت کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیے لوگوں کے اندر کیسا جو ہے محبتوں میں جو ہے کر رہے ہیں، اتنی غلو کر دے رہے ہیں کہ جو ہے نبیوں کے مقابل کھڑا کر دے رہے ہیں، نبیوں سے نہیں بلکہ جو ہے نبیوں کو اللہ کے مقابل میں کھڑا کر دے رہے ہیں۔ ہم اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالتے کہ نہیں ڈالتے کہ وہ بات کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا ہمارے بابا رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بابا کو راضی کر لیں گے، انہوں ہم کو جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یاد رکھیے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں، ایک موقع پر جو ہے بتائے تھے، ایک سوال کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈالنا کیوں، اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں ڈالیں گا؟ تو بتایا گیا تھا، اللہ کے رسول نے مثال دی تھی، کیا ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرتی کیا؟ تو بولے صحابہ کرام نہیں۔ تو پھر وہ 99 جو ہے گناہ محبت کرنے والا رب اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا کیسا پسند کرے گا؟ وہ تو وقتاً فوقتاً جو ہے چھوٹے موٹے بہانے بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم سے نکال کر جو ہے جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ ایسا ہمارا رب ہے۔ ایک اگر نیکی بھی کریں گا انسان تو وہ اس ایک نیکی کو جو ہے بہانہ بنا کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گا۔ اس سے پہلے آپ کو روایت بیان کی گئی تھی، تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بس ہنٹ دوں گی کہ ایک شخص جو ہے 99 جو ہے گناہوں کا جو ہے دفتر تھا اس کے پاس، اور ایک میں جو ہے جب 99 گناہ جب دیکھا دفتر کے تو پریشان ہو گیا، اب تو میرے مقدر میں جہنم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولیں گے تیری آج ایک نیکی بھی ضائع نہیں جائیں گی، تو ایک مرتبہ جو ہے کلمہ توحید کو اخلاص کے ساتھ کہا تھا، آج اسی کی بدولت تمہیں جنت میں ڈالوں گا۔ تو جو رحمان ایک نیکی کی بدولت جنت میں ڈال سکتا، تو ویسے رحم کرنے والی ذات سے ہمارے کو مانگنا چاہیے، ویسے رحم کرنے والے رب کو جو ہے راضی کرنے کی جو ہے کوششیں کرنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا ہم غلط سمجھے شفاعت کے باب کو، تو لہٰذا انہی اولیاء کرام کو، انہی صالح لوگوں کو، انہی پیر مرشد لوگوں کو اللہ کے بالکل مقابل کھڑا کر رہے کہ انہوں ہمارے کو جنت میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو راضی کرنا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت اللہ کے۔ ان کو جو ہے راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے بنسبت زیادہ آسان ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کو راضی کرنا یہ زیادہ آسان بات ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، جیسے آپ کو گزشتہ مرتبہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک فاحشہ عورت جو ہے خالی کتے کو ایک مرتبہ پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت مقدر کر دی۔ تو بہرحال یہ چند ایک باتیں تھی جس کا سمجھنا ہمارے لیے جو ہے ضروری تھا، تاکہ ہم جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ غلط بات نہیں ہے کہ کل سفارش کریں گے نیک لوگ، لیکن کون لوگ کریں گے، کن کے لیے کریں گے، یہ ہمارے کو علم نہیں ہے۔ ہم دعا کر سکتے ضرور کہ اللہ تعالیٰ تم میری جو ہے سفارش کر دیں، میری جو ہے میرے کو جو ہے شفاعت نصیب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یہ بتایا یہ کہ نماز کے بعد، اذان کے بعد جو ہے دعائیں پڑھنا، یہ کیا کریں گا، انسان کو شفاعت کا حقدار بنائیں گا۔ کلمہ توحید کا اقرار، ہم مخلص رہیں گے، موحد رہیں گے، تو یہ موحد رہنا، یہ توحید پرست رہنا شفاعت کا حقدار ہم کو بنا سکتا۔ لیکن یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اولیاء کرام کے تعلق سے، یہ ہم کو توحید سے ہٹا کے شرک کی طرف لے کے چلے جا رہا، توحید کی طرف سے ہٹا کے ہم کو شرک کی طرف لے کے چلے جا رہا۔ تو لہٰذا یہ عمل جو خالص توحید کے موحد کے خلاف ہے، تو پھر ہم بول نہیں سکتے کہ ان کی سفارش ہوتی یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ویسے اعمال کرنا جس کی وجہ سے ہم کو جو ہے شفاعت نصیب ہو سکتی۔ اور کل آپ کو باتیں بتائی گئی تھی کہ وہ چند اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو جو ہے شفاعت نصیب ہو سکتی، جیسے کہ آپ کو قرآن کی تلاوت بتائی گئی تھی، چند ایک باتیں جو بتائی گئی تھی کل، وہ ساری کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ بارے میں ہم بول سکتے کہ انہوں ہمارے یہ جو اعمال ہے یہ ہمارے حق میں جو ہے سفارش کریں گی، لیکن فلاں بزرگ کریں گا یہ کنفرم بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس شفاعت کے اندر عقیدہ توحید کو چھپا ہوا ہے، تو لہذا آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین اس شفاعت کے باب کو ذکر کیا تاکہ یہ بات کو ہم سمجھ لیں۔ آیت الکرسی دیکھیے دن بھر میں 7 مرتبہ پڑھی جانے والی آیت ہے یہ، ایک تو 5 نمازوں میں ہم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور صبح و شام جو ہے پڑھنے کا حکم دیا گیا اذکار میں۔ تو گویا ایک بندہ واشنگ مشین میں ایک مرتبہ دن میں جو ہے 7 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی کو پڑھ رہا، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی اگر اس کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف ہے، تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں، ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ شفاعت کے باب کو جو ہے سمجھنا ضروری تھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو ہے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب آئیے شفاعت کے بعد اللہ رب العالمین آیت الکرسی میں کیا فرما رہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے بعد کا ٹکڑا جیسے کہ آپ کو بتایا گیا اس کے اندر جو ہے 10 جملے ہیں۔ اس آیت الکرسی ایک ہے آیت، لیکن اس کے اندر 10 جملے ہیں اور کئی باتیں اس میں جو ہے عقیدے کے اعتبار سے جو ہے بتائی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے یعلم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت علم کا یہاں پر ذکر کیا گیا
ٹھیک ہے، صفت علم کا جو ہے ذکر کیا گیا، وہی اللہ ہے جو جانتا ہے، جو تم آگے کا بھی جو ہے علم اللہ کو ہے، اور پیچھے کا بھی جو ہے علم اللہ کو ہے، یعنی ماضی کا بھی جو ہے علم اللہ ہی کو ہے، مستقبل کا بھی جو ہے علم ہے۔ اب جو شفاعت کرتا، ایک تعلق سے اس کے بعد یہ علم کا باپ آیا۔ اچھا، شفاعت بولتے ایک پوائنٹ بولنا بھول گئی تھی میں، شفاعت کے تعلق سے یہ کہ خیر ذہن سے نکل گیا۔ تو بہرحال ہاں، شفاعت کے تعلق سے یہ ضروری رہتا کہ یہ لوگ کیا کرتے، سال بھر گناہ کا کام کرتے، شراب پیتے، جوا بولتے، جوا کھیلتے، برا کامہ کرتے، سال میں ایک مرتبہ عورس پہ چلے گئے، سال مرتبہ ان کے پاس چلے گئے، پھر اس سے معافی مانگ لی، انہوں ہماری سفارش کریں گے، پورا سال بھر ہم گناہوں میں گزار رہے ہیں اور ایک آدھ دن جو ہے انہوں سفارش کر رہے ہیں، یہ جو ہے غلط بات ہے۔ اور دوسری بات، شفاعت کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین صفت علم کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہر آیت کے اندر جو ٹکڑے رہتے، جو جملے رہتے، وہ جملوں میں بھی ربط رہتا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت آ رہی، اس میں ربط، ایک سورے کے بعد دوسرا سورہ آ رہا، اس